کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. میاں صاحب جانتے ہو ساری باری آندے ہو نا. یہ من سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی, ہمیں ہی جنگ آتی ہے. کراچی والوں کا پتہ ہمیشہ گروپ کا پتہ ہوتا ہے. پاک فوج زندہ باد, پاکستان بائندہ باد. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم, میں ہوں کامران خان. کل کے پروگرام میں ہم نے انکشاف کیا تھا کہ 3 نومبر کو لاہور میں شاہین ایئر لائنز کا جو حادثہ ہوا تھا, اس طیارے نے جو سلپ ہوا تھا رن وے پہ اور جس میں 15 افراد زخمی ہوئے تھے, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا پائلٹ شراب کے نشے میں دھت تھا. اب اس سلسلے میں مزید سنسنی خیز معلومات حاصل ہوئی ہیں. نجی ایئر لائن کے طیارے کا گیئر ٹوٹنے کے ساتھ اس کے ٹائر بھی پھٹ گئے. لینڈ تو ٹھیک کیا تھا, دم سے ہی وہ جھک گیا ہے. ہنگامی لینڈنگ کی وجہ سامنے آ گئی ہے. طیارہ اس لیے ڈگمگایا کہ طیارے کا پائلٹ ڈگمگا گیا تھا. اب سول ایوییشن نے 10 روز قبل لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کریش لینڈنگ کرنے والے شاہین ایئر کے کپتان عصمت محمود کے خلاف FIR درج کرانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں. عصمت محمود پر الزام یہ ہے کہ اس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کے جہاز چلایا اور 100 سے زائد مسافروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے. FIR مختلف دفعات کے تحت درج ہوگی, جس میں عصمت محمود کو 6 ماہ کی سزا ہو سکتی ہے اور اسے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ پاکستان میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کسی پائلٹ کے خلاف, مسافر جہاز کے پائلٹ کے خلاف شراب کے نشے میں دھت ہو کے جہاز چلانے کے الزام میں FIR درج کرائی جا رہی ہے. اس سلسلے میں سول ایویشن اقدام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کیپٹن عصمت محمود کا لائسنس معطل کیا جا رہا ہے. لیکن یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا ہے. ہمیں اب اطلاع ملی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی عمل نہیں ہے کہ پاکستان کے پائلٹس شراب کے نشے میں جہاز چلائیں, مسافر جہاز چلائیں. اس سلسلے میں کئی واقعات ہو چکے ہیں, لیکن سب سے اہم واقعہ جس نے PIA کو, پاکستان کو اور پاکستان کی شہری ہوابازی کو بدنام کیا تھا, وہ کیپٹن عرفان فیض چشتی کے ساتھ ہوا تھا, جب ستمبر 2013 میں نشے کی حالت میں جہاز اڑانے کے الزام میں برطانیہ کے لیڈز ایئرپورٹ پہ اسے گرفتار کیا گیا تھا اور 9 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی تھی. لیکن اب ہم آپ کو یہ اطلاع دیتے ہیں, اور یہ تشویشناک اطلاعات ہیں, کہ سزا یافتہ شرابی پائلٹ کا نہ صرف یہ کہ سول ایوییشن نے لائسنس بحال کر دیا ہے اور اب وہ ایک بار پھر نجی ایئر لائن کا جہاز اڑا رہا ہے. جی ہاں, وہ سزا یافتہ شرابی پائلٹ جسے برطانیہ میں اس معاملے پہ کہ وہ شراب کے نشے میں جہاز چلانے کی کوشش کر رہا تھا, اسے 9 ماہ کی سزا ہوئی تھی. اس کا لائسنس یہاں پر پاکستان میں سول ایوییشن اتھارٹیز نے نہ صرف یہ کہ بحال کر دیا ہے, وہ ایک بار پھر نجی ایئر لائن کا مسافر طیارہ اڑا رہا ہے. ڈیجی سول ایوییشن نے شاہین ایئر لائنز کی کریش لینڈنگ کرنے والے پرواز کے کیپٹن کے خلاف کارروائی کے احکامات آج تو جاری کر دیے ہیں, لیکن اس بات کا اس کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ کپتان, وہ پائلٹ جو کہ سزا یافتہ ہے اور جسے 9 ماہ کی سزا برطانیہ میں ہوئی تھی اس معاملے میں اور اس کا لائسنس معطل کر دیا تھا, کیسے ممکن ہوا ہے کہ اس کا لائسنس نہ صرف یہ کہ بحال ہوا ہے بلکہ کیپٹن عرفان فیض چشتی ایک بار پھر مسافر طیارہ اڑا رہا ہے. آج ہم نے اس سلسلے میں سول ایوییشن اتھارٹی کی اعلیٰ ترین حکام سے رابطہ قائم کیا, ان سے کیپٹن عرفان فیض کے بارے میں معلومات حاصل کی. ہمیں اعلیٰ ترین سطح پہ یہ بتایا گیا کہ اس معاملے کی اب تحقیقات کی جائے گی کہ کیسے وہ پائلٹ جس کو 9 ماہ کی سزا ہوئی تھی شراب کے نشے میں جہاز چلانے کی کوشش کے حوالے سے, وہ اس کا لائسنس یہاں پہ بحال ہوا ہے اور اس کے لائسنس کی بحالی کے بعد اب وہ باقاعدہ
सिविल पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन में जहाज उड़ा रहा है। आज सिविल एविएशन ने कहा कि कैप्टन असमत, जिसने 3 नवंबर को शराब के नशे में लाहौर एयरपोर्ट पर शाहीन एयर के तैयारे को धचका पहुंचाया था, सख्त नुकसान पहुंचाया था, और उसकी मेडिकल रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है कि उसने ज़्यादा शराब पी हुई थी, और इस हवाले से उसके खिलाफ इक़दामात किए जा रहे हैं। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने डायरेक्टर लाहौर को एक खत लिखकर हिदायत की है कि कैप्टन इसमत महमूद के खिलाफ सिविल एविएशन के कवानीन की रूल्स 113, 116, 127, 237 और 333 के तहत फौरी और लाजमी कार्रवाई की जाए। लाहौर में सिविल एविएशन हुकाम को यह भी कहा गया है कि शराब पीकर जहाज उड़ाने वाले कप्तान के खिलाफ PPC के तहत भी कार्रवाई की जाए, और इसके लिए उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, जो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है। कराची में गुज़िश्ता रोज सिविल एविएशन अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल अब्दुल की सदर पे इजलास में तमाम एयरलाइंस को वार्निंग दी गई थी कि वो एविएशन के मुजव्वज़ा मेयार के मुताबिक अल्कोहल के ज़ेरे असर पायलट्स को जहाज से दूर रखें। शाहीन एयर के कैप्टन असमत महमूद ने 3 नवंबर को लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग की थी, जिसमें 14 मुसाफिर जख्मी हुए थे और तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा था। शराब पी के जहाज चलाने का, जैसे कि हमने आपको बताया, यह पहला वाक़या नहीं है। हमने आपको कैप्टन इरफान फैज़ के बारे में बताया, जिसे बरतानिया में गिरफ्तार किया गया था और 9 माह की सजा दी गई थी। इससे कबल PIA के फर्स्ट ऑफिसर ताहिर यूसुफ को 2006 में शराब नोशी पर ओस्लो में पकड़ा गया था। उन्हें भी 6 माह की कैद भुगतनी पड़ी थी और उनका भी लाइसेंस बहाल कर दिया गया था। दुनिया में पाकिस्तान के पायलट अगर शराब के नशे में पकड़े भी जाएं, उनको सजा भी हो जाए, पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटीज उनको जहाज चलाने का लाइसेंस दोबारा देती है और वो जहाज चलाने के अहल हो जाते हैं। और आज भी एक ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता है शराब पी के जहाज चलाने की कोशिश में बरतानिया से, वो पाकिस्तान में निजी एयरलाइन का तैयारा चला रहा है। और इसी दौरान ये सानिया हुआ था 3 नवंबर को लाहौर में, जब शाहीन एयर के तैयारे को बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था, लेकिन उस नुकसान में भी 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए थे। उस पायलट के खिलाफ अब सिविल एविएशन FIR दर्ज करा रही है। इस सूरत हाल पे बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं PIA के साबिक कैप्टन जनाब कैप्टन हादी रिजवी। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। फरमाइएगा, ये जैसे कि हम देख रहे हैं ये पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है, कैसे इस सूरत हाल से निपटा जा सकता है और खुद पायलट्स इस सिलसिले में कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं ऐसी एक्टिविटी में कि जब वो सैकड़ों लोगों की जानों को अपने साथ लेके फ्लाई कर रहे हैं और उसको लीड कर रहे हैं, उसके वो कैप्टन हैं और वो शराब पी रहे हैं? नहीं, आपने खुद ही सारे कुछ बता दिया है। ऑब्वियसली अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है, ये देयर आर प्रॉपर रूल्स, और रूल्स की खिलाफ वर्जी पे एक्शन तो लेना चाहिए, और स्पेशली सिविल एविएशन में तो ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स की इसमें जान होती है मतलब इन्वॉल्व। तो बात आपकी सही थी बिल्कुल, जो आप बोल रहे थे कि जो आदमी पकड़ा जाए, और बल्कि पकड़ा क्यों जाए, इतना ऐसा रूल होना चाहिए कि वो पहले ही ना करे ये काम। तो जब तक कि ऐसी सजा नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई कर देगा। कैप्टन साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आप जैसे बहुत अच्छी रेपुटेशन के प्रोफेशनल लोग ज़्यादा अक्सरियत में हैं, और ये एक कलील अक्सरियत है जो कि इतना बुरा नाम, इतना बुरा इमेज पाकिस्तान के लिए भी, एयरलाइन के लिए भी और पायलट्स के लिए भी लाते हैं, और फिर सबसे ज़्यादा सैकड़ों लोगों की जानों को वो नुकसान पहुंचाने के लिए वो तैयार होते हैं। वैसी उनकी एक्टिविटी होती है। ये बताइए कि हमें बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में जो पायलट्स की एसोसिएशन है पाल्पा, उसने हमेशा रेजिस्ट किया है, वो नहीं अलाउ करती कि पायलट्स का जो सस्पेक्ट है उनका रैंडम चेक्स किया जाए, उनकी अल्कोहल लेवल को चेक किया जाए। जो एसोसिएशन है पाल्पा वो हमेशा इसको रेजिस्ट करती है। नहीं, दैट इज नॉट एंटायरली ट्रू। आई डोंट थिंक सो कि पाल्पा ये काम करती है, लेकिन ऑब्वियसली इस चेक पे तो पाल्पा का कोई हाथ भी नहीं है। ये तो सिविल एविएशन के पास अथॉरिटी होती है कि दे कैन चेक, मगर ये कि इसको जनरलाइज नहीं करे। देयर आर सो मेनी पायलट, जिनमें से एक आदमी काम कर लेता है तो सबका नाम बदनाम तो नहीं होना चाहिए ना। जनरली तो ठीक है सारे।
یہی میں نے آپ سے عرض کیا. بہت بہت شکریہ کیپٹن ہادی رضوی ہمارے ساتھ تھے. بات ہو رہی تھی جہاز اڑانے کے لائسنس کی. اب ہم بات کرتے ہیں سڑک کی, اور سڑک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی, جہاں پر ایک اندازے کے مطابق 35 لاکھ لوگ موٹر سائیکلز, گاڑیاں, ٹرک, بس اور وینز چلاتے ہیں. ان میں سے 25 لاکھ کے پاس, کم از کم 25 لاکھ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے, ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ اس صوبے میں اور اس شہر میں پچھلے 15 ماہ سے کوئی نمبر پلیٹ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے جاری نہیں کی ہے. جی نہیں, کسی جنگل کی بات نہیں ہو رہی, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی اس معاملے کا حوالہ دیتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. کہانی سناتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کی, جو دنیا کا 6واں بڑا شہر ہے, جس کی آبادی 2 کروڑ سے زائد ہے. یہاں کا احوال مسلسل اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہتا ہے. یہاں کی سڑکوں کا احوال, یہاں پہ ہونے والے اسٹریٹ کرائمز کا احوال, اور اب اسٹریٹس پہ چلنے والی گاڑیوں کا احوال. ایک اندازے کے مطابق کراچی میں 35 لاکھ گاڑیاں ہیں, یعنی کہ موٹر سائیکلز, بسز, کارز, ویگنز, سوزوکی وینز, کوچز, اور جس قسم کی بھی گاڑی کا تصور آپ ذہن میں کر سکتے ہیں وہ کراچی کی سڑکوں پہ نظر آتی ہیں. یہ کل ملا کے 35 لاکھ ہیں. 35 لاکھ گاڑیاں سڑک پہ چل رہی ہوں, اور اگر ان میں سے 25 لاکھ گاڑیوں کے ڈرائیورز کے پاس لائسنس نہ ہو تو سڑکوں کا کیا حال ہوگا, اس کا آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں. شاید ہی دنیا کا کوئی ایک شہر ہو جہاں پر 25 لاکھ ڈرائیورز ہو اور جن کے پاس لائسنس نہ ہو, صرف ایک شہر میں. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے عوام تقریباً 15 ماہ سے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ حاصل نہیں کر سکتے. سرکاری طور پہ یہ سلسلہ تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے سید قائم علی شاہ کی حکومت میں کہ کراچی میں نمبر پلیٹ, گاڑیوں کی نمبر پلیٹ جاری نہیں ہو رہی ہے. لوگوں سے فیس تو لی جاتی ہے اور فیس مسلسل لی جا رہی ہے, مگر نمبر پلیٹ نہیں دی جاتی, اور نمبر پلیٹ نہ ہو تو لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی نمبر پلیٹ بنائیں اور لگا لیں, اور جب نمبر پلیٹ لگا لیں تو اس کے بعد سڑکوں پہ جب ٹریفک والے کا دل چاہے یا کسی اور ادارے کا دل چاہے وہ انہیں روکے اور ان کو چالان کر دے کہ وہ اصل نمبر پلیٹ کیوں لگائے ہوئے ہیں. یہ مذاق مسلسل کراچی کی سڑکوں پہ جاری ہے. ایک جانب بغیر لائسنس کے ڈرائیور اور دوسری جانب بغیر نمبر پلیٹوں کی گاڑیاں. یہ احوال ہے کراچی کا. پچھلے دنوں کوشش کی گئی اور کراچی میں ٹریفک پولیس پچھلے کئی ماہ سے کوشش کر رہی ہے کہ یہاں کے حالات کو, یہاں کے اس بے نتھے بیل کو کسی صورت اس میں نکیل ڈالی جائے. اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں, جس میں ایک بڑا قدم یہ اٹھایا گیا کہ لائسنس چیک کیے جائیں اور لوگوں سے کو مجبور کیا جائے ڈرائیورز کو کہ وہ ہر صورت میں لائسنس حاصل کریں, اور اس کے لیے ایک کیمپین شروع کی گئی. تو اس کے بعد ایک طوفانی کیفیت ہو گئی, لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کیا, پھر انہوں نے ڈرائیونگ لائسنس برانچز کا رخ کرنا شروع کیا. ڈرائیونگ لائسنس برانچ کی ظاہر ہے کہ اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو کیٹر کر سکے, ان کے ٹیسٹ لے کے ان کو لائسنسز جاری کر سکے, اور اس کے بعد احتجاجی معاملہ شروع ہو گیا, جس کے بعد سندھ پولیس کے سربراہ نے فیصلہ کیا کہ اس پہ سختی نہ دکھائی جائے اور چند ماہ دے دیے جائے, جس کے بعد سے یہ لائسنس بنانے کا عمل دوبارہ شروع ہوا ہے. یقینی طور پہ بہت ہی حوصلہ افزا اور ایک اچھی بات ہے, کم از کم کوشش تو کی جا رہی ہے کہ شہر میں کوئی قانون, کوئی نظام جو ہے اس کو ترتیب دیا جائے, اور اسی وجہ سے اب اس کی ابتدا ہوئی ہے. مگر فی الحال سندھ حکومت نے نمبر پلیٹ جاری کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے ہیں. وہاں صورتحال وہی برقرار ہے, لوگ نئی گاڑی لے کے جاتے ہیں, وہاں پر ان کی گاڑی کو ظاہراً تو رجسٹر کر لیا جاتا ہے, ایک پرچی دے دی جاتی ہے, فیس بھی لے لی جاتی ہے, لیکن نمبر پلیٹ نہیں دی جاتی, وہ ان پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. جی ہاں, یہ ہوتا ہے کراچی میں. لیکن لائسنسز کے معاملے میں یہ بڑی پیش رفت, اس پر ہم بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب آفتاب پٹھان نے, جو DIG ہیں ڈرائیونگ لائسنسنگ برانچ کراچی. کیا پوزیشن ہے اس وقت واحد پٹھان صاحب شہر کی سڑکوں پر اور ڈرائیورز کی جو کہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے ہیں, کچھ تو بتائیں نا ہمیں. تقریباً کراچی میں 35 لاکھ کے قریب گاڑیاں ہیں,
اور ایک رف اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 70% گاڑیوں کے پاس جو ڈرائیور حضرات ہیں ان کے پاس یا تو لائسنس ہے ہی نہیں یا جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنے ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں تھوڑا میں ایکسپلین کر دوں کہ میں تقریباً 11 سال نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا SSP بھی رہا ہوں, DIG بھی رہا ہوں, اور اس سے پہلے 2 سال میں کراچی کا SSP ٹریفک پولیس رہا ہوں. جو ہے میں نے اس دوران 10,000 ڈرائیونگ لائسنس کی ویریفیکیشن کروائی تھی مختلف ضلعوں کے لائسنسنگ اتھارٹیز, کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ SP ہیں سب لائسنسنگ اتھارٹی ہیں. وہاں سے جو جواب آیا تھا وہ آپ کو سرپرائز ہوگا کہ 87% نے کہا کہ ہمارے پاس سے ایشو ہی نہیں ہوئے, یعنی دوسرے لفظوں میں وہ ڈرائیونگ لائسنس جعلی ہیں. بے شمار ٹرک ڈرائیوروں کو میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف 2 فوٹو دیے تھے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک سیمپل کیا تھا کیونکہ آپ اس پوزیشن میں تھے, آپ نے لائسنس پورے پاکستان میں بھیجے ڈرائیونگ لائسنسنگ اتھارٹیز کے پاس, جو لائسنس آپ نے سیز کیے تھے جو آپ کے پاس موجود تھے 10,000 میں سے 87% جعلی تھے. 10,000 میں سے 87% پاکستان کے جو لائسنس ایشو ہوئے تھے وہ جعلی تھے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ جعلی لائسنس بناتے ہیں, بیچتے ہیں, یہ کیا ریکٹ ہے؟ اس کے لیے دیکھیے کافی دفعہ ایجنٹوں کو پکڑا گیا. میرا اس میں مشورہ یہ ہے کہ اس میں انیکٹمنٹ کو سخت کرنے کی ضرورت ہے. ایجنٹ حضرات پکڑے جاتے ہیں, پکڑ کر تھانے میں دیا جاتا ہے, FIR ہوتی ہے, پھر وہ ضمانت پہ نکل کے پھر وہی دھندا شروع کر دیتے ہیں. مگر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ایجنٹ کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے اندر سے کوئی سیریل نمبر نہیں لگتا. انہوں نے اپنے گھروں میں مشینیں لگائی ہوئی ہیں, وہاں سے بنا کے دے دیتے ہیں. سرکاری فیس 1,800 روپیہ ہے, وہ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو 500 روپے میں بنا کے دے دیں گے. تو وہ ہماری لوگوں کو گزارش یہ ہوگی مہربانی کر کے ایجنٹوں کے پاس نہ جائیں, اور جو ایجنٹ اگر کوئی کسی نالج میں آتا ہے تو ہماری لائسنس برانچ اتھارٹی کو بتائیں جو ہے, تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کر سکیں. لیکن یہ بھی بھائی صاحب کون نہیں جائے گا, آپ کی بات کون سنے گا؟ اس کے لیے تو آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے کہ سسٹم ایسا بنائیں کہ جعلی نہ بن سکے. ابھی آپ کراچی میں کیا کر رہے ہیں اس کے لیے, اس سسٹم کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ ماڈرنائزیشن کا یہ بتاؤں کہ ابھی تک ہمارے پاس آن لائن ویریفیکیشن سسٹم نہیں تھا, لیکن میں نے کراچی کے حد تک 30 سال کا ڈیٹا بیس سینٹرلائز سرور پر ڈلوا دیا ہے. 1,000 سمیں ٹریفک پولیس افسران جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کو ایشو کروا دیا ہے. اب ٹریفک پولیس افسران کسی بھی آدمی کا ڈرائیونگ لائسنس, اس کا صرف NIC نمبر ڈالیں گے, اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی تمام تفصیل آ جائے گی. اگر وہ غلط بنا ہوا ہے, جھوٹا ہے, جعلی ہے, تب بھی اس کو شو کر دے گا کہ ہمارے پاس ایشو ہی نہیں ہوا ہے جو ہے نا. تو وہ 1 منٹ کے اندر ٹریفک پولیس افسر کو پتہ پڑ جائے گا, اور وہ جو چالان وغیرہ جو کچھ کرنا ہے وہ ایکشن آن اسپاٹ کر سکے گا. اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم خط لکھتے تھے, خط لکھ کر جب لائسنس اتھارٹی سے جواب آتا تھا تو جناب وہ جعلی ہے, تو ہمارے پاس ڈرائیور ہی نہیں ہوتا, تو ہم ایکشن کس پر کریں. کورٹ بھیجتے تھے تو سمن, ظاہری بات ہے جھوٹا ایڈریس ہے تو کہاں سے سمن ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب آفتاب پٹھان, DIG ٹریفک لائسنس برانچ کراچی, اور سنسنی خیز انکشاف جناب آفتاب پٹھان کی طرف سے کہ کراچی میں تو 75% لوگوں کے پاس لائسنس ہے بھی نہیں, ہے تو جعلی. لیکن ایک سیمپلنگ انہوں نے کی تھی جب وہ موٹر وے پولیس میں تھے, 10,000 لائسنسز جو انہوں نے سیز کیے تھے وہ پورے پاکستان میں لائسنسنگ اتھارٹیز کے پاس بھیجے تھے, اور ان سے جو رپورٹ آئی اس کے مطابق 10,000 میں سے 8,700 لائسنسز جعلی تھے. جعلی لائسنسز کی تعداد 87% تھی. یہ پورے پاکستان کا سیمپل تھا جو کہ جناب آفتاب پٹھان نے کیا تھا, اور ان کے پاس اس کے ثبوت موجود ہے. اگر کسی کا انٹرسٹ ہے حکومت پاکستان میں یا پاکستان کے صوبوں میں, جناب آفتاب پٹھان سے رجوع کر لیں اور اس سنسنی خیز حقیقت کی تفصیلات حاصل کر لیں. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پاکستان اور چین کی دوستی اب ثابت کر رہی ہے کہ وہ ہمالیہ سے اونچی ہے. اس سلسلے میں بہت ٹھوس اور زمین پہ اقدامات ہو رہے ہیں. پرسوں گوادر کی 2,000 ایکڑ زمین گوادر پورٹ کی چینیوں کے حوالے کر دی گئی ہے. اب وہاں پر چینی ہوں گے اور وہ پورا اس کا نظام سنبھالیں گے, گوادر پورٹ کو بہترین شکل دیں گے, گوادر ایئرپورٹ بھی بنائیں گے. اور اسی دوران چین کا ایک انتہائی اعلیٰ ترین فوجی وفد پاکستان کے دورے پر ہے. اتنا اعلیٰ ترین چینی وفد پاکستان اس سے پہلے بہت پہلے آیا تھا, لیکن پچھلے دہائیوں میں نہیں آیا ہے. یہ سب کچھ شو کر رہا ہے کہ چین پاکستان دوستی ایک بہت سالڈ سمت میں بڑھ رہی ہے. خبر سے بریک کے بعد ذکر کریں گے. ویلکم بیک. بھارت میں پاکستان اور چین کے درمیان دوستی اور اس حوالے سے جو ٹھوس پیش رفت آج کل مسلسل ہو رہی ہے, اس حوالے سے بھارت کے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک حلقوں میں ایک کھلبلی سی بچی ہے اور بھارتی میڈیا اس کا اظہار کر رہا ہے.
गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के इलाके गवादर में चीन के लिए मुख्तस की गई 2000 एकड़ ज़मीन में से 690 एकड़ ज़मीन चीनी कंपनी के हवाले कर दी है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के साही इलाके गवादर में बंदरगाह की तरक्की, एयरपोर्ट की तामीर और दीगर इक़्तिसादी सरगर्मियों के लिए 2000 एकड़ पर मुश्तमिल फ्री ट्रेड जोन चीन के लिए मुख्तस किया था और इसके लिए अब भरपूर इब्तिदा कर दी गई है। ये पूरी ज़मीन अब चीन के हवाले की जा रही है और यहाँ पर फ्री ट्रेड जोन जिसमें कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट और दूसरी जो सहूलतें हैं उनको मुनज़्ज़म किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। उधर पाकिस्तान और चीन की फौजी क़यादत ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को हर सूरत में कामयाब बनाया जाएगा। चीन की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन जनरल फेन शंग लॉन्ग ने, जो आजकल एक आला सतह के वफ़द के हमरा आर्मी चीफ के पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने गुज़िश्ता से पेवस्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ से GHQ में मुलाकात की और कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज की काबरे की कोशिशें इंतहाई काबिल तारीफ हैं। फौज के तर्जुमान का कहना है कि चीन की फौजी क़यादत ने जनरल राहील शरीफ के साथ दो तरफा ताल्लुकात, इलाके की सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन के हवाले से बहुत एक्सटेंसिव बातचीत की है। जनरल फेन शंग लॉन्ग ने आज कराची में पाक नेवी के फ्लीट हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया और नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह से मुलाकात की। पाक बहरिया के तर्जुमान ने अब से थोड़ी देर कबल हमें बताया कि मुलाकात में समंदरी सिक्योरिटी और दीगर और इंतहाई अहम दिफाई उमूर पर बातचीत की गई है। पाकिस्तान चीन नेवी कोऑपरेशन के हवाले से ये दौरा बहुत अहम है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि चीन की जानिब से इस आला सतह के आला तरीन किसी फौजी वफ़द का पिछले 11 साल में पाकिस्तान का ये पहला दौरा था, जो कि पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी राहदारी के जो मंसूबे हैं और दूसरे मंसूबे हैं जिसमें कि 46 अरब डॉलर से ज़ायद के अब मंसूबे बनाए जा रहे हैं और जिसे चीन के सदर खुद उसको लीड कर रहे हैं। इस हवाले से ये दौरे बहुत अहम है और जो पिछले 2 दिनों में डेवलपमेंट्स हुई है ये इसकी वजह से भारत में खलबली है और भारत का मीडिया इसका पुरजोर इजहार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की इस दोस्ती और इन ताल्लुकात और इन नए मंसूबों के नतीजे में पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की की एक नई शाहरा भी खुल रही है और एक नई सुबह भी तुलू हो रही है। लेते हैं खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र होगा आज की दूसरी बहुत अहम खबरों का। छोटे से कमर्शियल ब्रेक और न्यूज़ हेडलाइंस के बाद